نماز جو ہے وہ کس طرح پڑھنی ہے اور عید کے دن کیا کیا باتیں مستحب ہیں، بس 5-10 منٹ میں یہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ بال کٹوانا، ناخن تراشنا، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے عید کے دن، ٹھیک ہے، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اب اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو پھر وہ دھل کر کے اس کو پہنے، اگر نئے نہیں ہیں تو مسواک کرنا، یہ سنت ہے عید کے دن، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھنا، جیسے آپ کے محلے کی یہ مسجد ہے تو پھر نماز یہاں آ کر کے پڑھیں آپ، عیدگاہ جلد جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، ٹھیک ہے، اب صدقہ فطر بذات خود یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اعمال یہ جو رمضان میں سب ہم لوگوں نے کیا ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، کب تک؟ جب تک بندہ صدقہ فطر نہیں ادا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ واجب ہے، تو نماز عید سے پہلے، اچھا اس میں ایک اور مسئلہ عرض کروں میں، اور یہ مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو بتا دیجئے گا اپنے دوستوں میں بھی، ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ عید کی صبح ہی لاتے ہیں، اب عید کی صبح لائیں گے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی نماز پڑھانا ہے، مجھے بھی نماز پڑھانا ہے، وقت اتنا شارٹ ہوتا ہے اس میں، اب اس میں 20 لوگ ایک لائن سے کھڑے ہو گئے، تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں پھینک لیجیے آپ جی، اب اگر یہی کام آج کل میں آپ کر لیں بھئی، آج رات میں کر لیں، آج دن میں کر لیں کہ بھئی تو پرسکون ہو کے آپ بھی آئیں، نمازیں پڑھیں، اور حافظ جی وغیرہ بھی پرسکون کم سے کم اپنے وقت پر آ جائیں، اب یہ اگر نہیں کریں تو آپ کہیں گے کہ یہ دیکھ لیجئے صدقہ فطر میرا لے نہیں رہے، پھر نماز بھی پڑھنی ہے اور پڑھانی ہے، آخر دینا رہتا ہے، تو یہ کام اگر آج کل میں کر لیا کریں تو بہت بہتر رہا کرے۔ اچھا، نماز عید الفطر کے لیے آنے سے پہلے کھجوریں کھا لینا، اور تاک کھجور، یہ بات ذہن میں رکھیں، تاک کھجور کھانا چاہیے، اگر کھجور نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں، یہ سنت ہے، اب تاک کھجور جیسے 3 کھا لیں، 5 کھا لیں، 7 کھا لیں، ٹھیک ہے، تو نماز عید آنے سے پہلے یا شیر خورما وغیرہ جس کے گھر پہ بن گیا کوئی بھی میٹھی چیز اپنے لے لے ہوئے اور وہ کھا لے ہوئے، اگر وہ نہیں ہے تو کھجور کھا لے ہوئے۔ اچھا، پھر عید کا دن جب رہتا ہے تو پھر اس میں جو ہے نا اظہار خوشی کرنا چاہیے، عید ہے ہی اسی لیے، اس میں اظہار خوشی کرنا چاہیے، پھر لوگوں کے اپنے درجات ہیں، پھر جو اہل اللہ تھے ان کا معاملہ الگ ہے، اور پھر جب عید کی نماز ہو جاوے تو آپس میں مبارکباد دینا، صحابہ کرام، ایک صاحب کل آئے سلطان بھائی، تو وہ بتانے لگے کہ وہ حضرت اس وقت یہ چل رہا ہے کہ عید مبارک کہنا یہ درست نہیں ہے، پتہ نہیں کون کس نے بتایا ہے، تو کہنے لگے وہ چل رہا ہے اس وقت موبائل پہ کہ عید کا مبارکباد دینا درست نہیں ہے، تو جگہ پہ میں نے 6 حدیثیں نکالی، ان کو میں نے کہا یہ 6 حدیث پاک موجود ہے، کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے عید کے دن، تو مبارکباد دینا چاہیے بالکل، اور پھر کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا، اگر چونکہ اب آپ دیکھیں کہ عید خوشی کا دن ہوتا ہے تو اس میں صدقہ کریں، آپ خیرات کریں، ٹھیک ہے، اب نماز کیسے پڑھیں گے آپ، اور کچھ مسائل اس کے بس وہ بتا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ عید الفطر یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اب عید کی نماز نیت کیسے کریں گے؟ ہر سال ہم لوگ، ہر عالم مسجد میں وہ عید کی نیت بتاتا ہے، اب آپ بتاؤ اس 11 مہینہ آپ نہیں یاد کر پائے ہیں، پورا 12 مہینہ آپ نہیں یاد کر پائے، 1 منٹ میں یاد کروا پاؤں گا آپ کو؟ آپ بتائیے، ایک رسم نبھاتے ہیں ہم لوگ بس، اسی لیے آج میں نے کہا نہیں آج پہلے بتاتا ہوں، کم سے کم ابھی اتنا ٹائم ہے کچھ تو یاد ہو جائے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر لازم ہے کہ یہ سب مسائل آپ سیکھ لے ہوئے، ہے نا، ہر سال مسئلے آتے ہیں، کم سے کم یہ سب تو سیکھنا چاہیے، مگر انشاءاللہ تعالی میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ امام صاحب میں کہاں سیکھوں؟
میں تو جاب کرتا ہوں، میری عمر 25 سال 30 سال کی ہو گئی، اب تو شرم لگتی ہے، آپ تو بچوں کے ساتھ بیٹھا دیں گے چھوٹے چھوٹے، تو پھر ان کی طرح تو میری اولاد ہے۔ آپ لوگوں کو میں عرض کروں کہ عید کے بعد انشاءاللہ تعالی تاریخ کا ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو عید کے بعد یہ جو پہلے محلے پہ ہے نا 12A میں پہلا محلہ جو ہے، ٹھیک ہے، روم نمبر 111 112، ٹھیک ہے، یہ 12A میں، تو انشاءاللہ تعالی آپ سب بڑے بوڑھوں کے لیے بھی اور پورے نوجوان طبقے کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی تعلیم بالغان کا اہتمام کر دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، کہ آپ نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیں، وضو کا طریقہ سیکھنا چاہیں، پریکٹیکل انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، وضو کا طریقہ پریکٹیکل انشاءاللہ تعالی، غسل کا طریقہ انشاءاللہ پریکٹیکل، ٹھیک ہے، نماز کا طریقہ پریکٹیکل انشاءاللہ تعالی، تو عید کے بعد ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے، مگر عید کے بعد یہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، تو آپ جیسے 9 بجے بھی آتے ہیں نا جاب سے، 10 بجے بھی آتے ہیں، آپ کا صرف مجھے 20 منٹ چاہیے، بس 20 سے 25 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی، ویسے بڑی بات تو نہیں، تو اللہ کی توفیق سے جتنے بھی احکام شرعیہ جو آپ پر لاگو ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کچھ مہینوں کے اندر وہ سارے مسائل سیکھ جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، تو عید کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ شروع کریں گے، ٹھیک، اور اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، ہاں، دین سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، شرم اگر آپ کو کرنی چاہیے نا تو جھوٹ بولنے میں کرنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے نا تو غیبت کرنے میں آنی چاہیے، مال حرام کھانے میں آنی چاہیے، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے میں شرم آنی چاہیے، دین سیکھنے میں تو رشک آنا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، عمر کا قید نہیں ہے اس میں، تو انشاءاللہ یہ شروع کریں گے اللہ چاہے انشاءاللہ۔ تو وہ عید الفطر کی نیت کیسے کریں گے آپ؟ تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ماں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے محمرت رکعہ شریف کے، ٹھیک، اب میں پوچھوں گا نہیں ہوگا نا، میں جانتا ہوں اکثر لوگ نہیں بتا پائیں گے، ٹھیک، تو پھر دوسرا آسان مسئلہ سمجھ لیں آپ کہ اگر یہ زبان سے نہیں کہہ پائیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، ٹھیک، یہ کہہ لینے تو مستحب ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے، مگر اگر کوئی نہیں یہ سب کہہ پایا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، وہ یہ نیت کرے کہ بھئی عید کی نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا کریں گے آپ کہ جیسے اب میں امام ہوں تو اب میں نماز پڑھا رہا ہوں، تو یہ نیت ہو گئی، اس کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور ہاتھ اٹھانا ہے، پہلی تکبیر ہے نا، یہ فوراً نیت باندھ لینی ہے، یاد رکھیے گا، پہلی تکبیر جیسے ہم نے ہاتھ اٹھایا، یاد رکھیے گا، نمبر 1 پہ فوراً نیت، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پہلی تکبیر پہ نیت باندھ لی ہم نے اور ثنا پڑھا۔ مطلب بہت سارے ہمارے احباب جو ہیں نا وہ ثنا پڑھتے ہیں نماز میں، تو کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک، ثنا آپ کو نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ جو بولتے ہیں نا ثنا سبحانک اللہم، نہیں، ثنا اس کا نام ہے، جیسے مثال دے دوں میں آپ کو کہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد ہے نا، پڑھتے ہو آپ، تو اس میں بولتے ہو، جب قعدے میں بیٹھتے ہو تو یہ بولتے ہو کہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد، نہیں نا، کیونکہ درود ابراہیمی اس کا نام ہے، وہ درود ابراہیمی اس کا نام، ایسے ہی ثنا اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، شروع کرنا ہے سبحانک اللہم، ٹھیک، یہاں سے شروع کرنا ہے، ثنا لفظ یہ نہیں بولنا، اس کا نام ہے، ٹھیک، تو آپ ثنا آپ نے پڑھ لیا، اب ایک تکبیر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے کہ پہلی تکبیر میں آپ کو نیت باندھنا ہے، اب ثنا آپ نے پڑھ لیا، اور پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اب کتنی تکبیر ہو گئی؟ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، چھوڑ دیں گے، کتنی تکبیر ہو گئی؟ 3، اب پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، اب نیت باندھ دیں گے، 4 تکبیر ٹوٹل ہوئی، پہلی میں فوراً نیت باندھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 بار ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے، تیسری مرتبے میں یعنی وہ چوتھی تکبیر ہو جائے گی، تو چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا، ٹھیک، اب پھر میں قرأت کروں گا اور پھر ایک رکعت یہ ہو گئی، اب دوسری رکعت میں جب میں کھڑا ہوں گا تو فوراً میں قرأت شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے، اس میں پہلے تکبیر کہنی ہے اور اس کو اینڈ میں کرنی ہے، دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے، اس میں پہلے کہنی ہے اور اس میں، ہاں، پہلے قرأت کروں گا میں، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ادھر ٹوٹل کتنی تکبیر میں نے کہی تھی؟ 4، ٹھیک،
اب ادھر بھی ٹوٹل کتنی تکبیر ہوگی؟ 4. ٹھیک. اب اس میں جو پہلے 4 میں نے کہی ایک تکبیر تحریمہ ہے، ٹھیک ہے، جو شروع میں ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں، تو یہ تو پھر وہ بقیہ 3 جو ہے وہ زائد ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اب ادھر بھی 3 زائد ہوگی، چوتھی رکوع کے لیے ہوگی. اب زائد کیسے ہوگی؟ رکوع میں جانے سے پہلے ہم لوگوں کو کھڑے ہو جانا ہے سیدھے. اللہ اکبر 1 ہوئی، اللہ اکبر 2 ہو گئی، پھر اللہ اکبر 3 ہو گئی، اس کے بعد اللہ اکبر. اب ہاتھ نہیں اٹھانا ہے چوتھی تکبیر میں. ٹھیک، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ڈائریکٹ رکوع میں چلا جانا. اب سمجھ گئے مسئلہ؟ 4 شروع میں، پھر 4 ادھر. ٹھیک ہے، اس ترتیب سے آپ کو نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا اور پھر آپ خطبہ سماعت کریں. اب اس میں جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیں کہ آپ تاخیر سے آئے اور یہاں میں 2-3 تکبیر کہہ چکا ہے نا. اب آپ آئے اور میں جو ہے قرأت شروع کیے ہوئے تھا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ کریں گے کہ اگر میں قرأت شروع کیے ہوئے ہوں نا تب بھی آپ کہہ لیں میں تکبیر. ٹھیک، جب آپ آئیں اور اگر قرأت میں نے شروع کر دیا ہے اور شروع میں 4 تکبیر کہنی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو وہ تکبیر کہہ لینی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تکبیر آپ کہہ لیں. اب ایک مسئلہ یہاں اور سن لیں کہ اگر میں رکوع میں چلا گیا اور آپ گھر سے آئے اور مجھے دیکھے کہ میں رکوع میں ہوں، تب کیا کریں آپ؟ تو آپ اگر اتنا ہے کہ میں رکوع میں پا لوں گا تو تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. اور اگر یہ خدشہ ہے نہیں کہ ابھی اٹھ جائیں گے میں رکوع میں جاؤں گا تو آپ رکوع میں تکبیر کہہ لیں. ٹھیک ہے، اب یہ آسان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بہت سارے لوگ اس چیز کے شکار ہو جاتے ہیں، مسئلہ نہیں جانتے بیچارے، تو ان کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے. اب رکوع میں آپ ہیں نا، رکوع میں پا لیے ہیں تو رکوع میں تکبیر کہہ لیں. اب یہاں ایک مسئلہ اور سن لیں کہ رکوع میں آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. ٹھیک، یہ جو ہاتھ اٹھا رہے تھے ہم لوگ جب کھڑے تھے تب رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. آپ رکوع میں صرف تکبیر کہہ لیجئے بس. ٹھیک، اب یہ جو ہے واجب ہے. اچھا، ایک مسئلہ میں اپنی سیفٹی کے لیے بھی آپ کو بتا دوں، یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، الانسان مرکب مع الخطا والنسیان. کبھی مجھ سے بھی کوئی واجب چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، ہاتھ میں اٹھا دیا تو میرے لیے اتنا ہے میں 13 تک کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ، ایک مرتبہ میں گھر پہ تھا تو قاری صاحب، اصل میں یہاں کافی فاصلے پہ رہتا ہوں میں، تو فجر میں یہ لوگ رہتے ہیں تو میں فجر وہیں پڑھ لیتا ہوں، یہاں نہیں آ پاتا ہوں. یہ لوگ رہتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے جماعت. تو ایک بار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ قاری صاحب نماز پڑھائے اور قرأت جو ہے الٹی کر دیے، ترتیب الٹ گئی. جیسے پہلی رکعت میں جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ دیا، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں الم تری پڑھ دیا. اب یہ ترتیب الٹ گئی نا. تو اب ایک صاحب تھے تو انہوں نے نماز ہی دہرا دیا، نماز دہرا دیا. اب میں آیا تو مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا تو ہم نے کہا بھائی ایسا ہے کہ نماز ہو گئی، نماز میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے آپ کہ اگر آپ نے قرآن شریف کو الٹ کے پڑھ دیا ہے، یعنی ترتیب ہے نا، جیسے الم تری ہے، پھر لیلافی ہے، پھر ارایت الذی ہے، پھر انا اعطیناک ہے، یہ ترتیب ہے ایسے. ٹھیک ہے، کہ پھر قل یا ایھا الکافرون ہے، اور پھر وہ تبت یدا قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق، یہ ترتیب ہے. اب اس کو کسی نے الٹ دیا، پہلی رکعت میں جو ہے وہ تبت یدا پڑھ دیا اور دوسری میں ارایت الذی پڑھ دیا، تو ترتیب الٹ گئی کہ نہیں الٹ گئی؟ آپ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ترتیب الٹ گئی ہے نا. پہلے ارایت الذی پڑھنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے تھا. تو اگر ایسا کبھی ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ایسا ہو گیا، مگر چونکہ قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے تو پڑھنے والا گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے، نماز ہو جائے، کیونکہ یہ نماز میں واجب نہیں ہے، یہ قرأت میں واجب ہے. ٹھیک ہے، تو قرأت کا الگ مسئلہ ہے، قرآن پڑھنے کا وہ الگ مسئلہ ہے، اور نماز کے اندر کا مسئلہ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں آپ کہ کبھی ایسا ہو جاوے کہ مجھ سے کوئی واجب چھوٹ گیا اور میں جمعہ پڑھا رہا ہوں یا عیدین کی نماز. یہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. 29 نمبر میں
جو ہمارے پرانے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں پہ وقتی طور پہ کچھ لوگوں نے نماز شروع کر دیا تھا 29 نمبر میں، تو وہاں ایک سال عید کی نماز ہو گئی، یہ آپ کے 29 نمبر میں، یہ میرا خیال ہے 8 سال پہلے کی بات ہوگی، 8 سال 9 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو جو ہمارے قاری صاحب تھے تو وہ گئے تھے نماز پڑھانے عید کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ تکبیر کہا نہیں اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے۔ اب یہ تکبیرات واجب ہیں، تو بعد میں وہاں ہو گیا ہنگامہ، اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو مسئلہ کہ کہیں بھی آپ کہیں بھی نماز پڑھیں، اگر ایسا کچھ ہو جائے گا کوئی ہنگامہ کرے ان کو سمجھا دیا کریں آپ۔ تو لوگوں نے کہا نماز نہیں ہوئی کیونکہ واجب چھوٹ گیا ہے۔ مسئلہ سن لیں کہ اگر نمازیوں کی کثرت ہو، نمازیوں کا ازدحام ہو اور کوئی واجب امام سے چھوٹ گیا ہے، جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے چھوڑے گا تب تو نماز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انجانے میں بھول کر کے کوئی واجب چھوٹ گیا، تو اب امام جو ہے نا وہ سجدے سہو نہ کرے، یہ مسئلہ ہے کہ نمازی بہت زیادہ ہو نا، کیونکہ وہ سجدے سہو کرے گا تو فتنہ ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے، تو نمازیں سب کی خراب ہو جائیں گی۔ تو شریعت نے اتنی چھوٹ دی ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو اور نمازیوں کی کثرت ہو تو ایسی صورت میں اگر واجب چھوٹ گیا امام سے تو اس کی نماز ہو جائے گی، سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ مسئلہ میں سمجھانے کے لیے یہ مسئلہ آپ کو بتایا کہ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گیا، میں نماز پڑھا رہا ہوں، اب یہ تو میرا مسئلہ تھا جو میں نے بتا دیا، آپ سے کوئی ایسا واجب چھوٹ گیا 5 وقتہ نماز میں بھی، تو اب ایسی صورت میں اگر سہون ہوا ہے، ٹھیک ہے، بھول کر کے، تو امام کی وجہ سے آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو سجدے سہو کی ضرورت نہیں۔ اب امام پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک، تو اس لیے جو ہے یہ چند مسائل ہم نے بتا دیے کہ یہی حال جو ہے اگر وہ دوسری رکعت میں آیا ہے مقتدی، پہلی رکعت پوری چھوٹ گئی ہے اس کی اور دوسری رکعت میں آیا ہے تو دوسری رکعت وہ مکمل کرے، اور پھر جب پہلی رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو تو پوری تکبیرات کے ساتھ جس طرح پڑھنا چاہیے وہ پوری تکبیرات کے ساتھ وہ نماز پڑھے اور پھر اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے جو ہم نے آپ کو بتا دیے، اس ترتیب کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ اور کل جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلی نماز 7 بجے، دوسری جماعت 8 بجے ہوگی، اور آپ تمامی حضرات اپنے اپنے جہاں جس بلڈنگ میں بھی رہتے ہیں تو وہاں لوگوں کو جو گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں خود بھی محبت کے ساتھ، بالکل نفرت کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے، ایسی کوئی زبان آپ قطعاً استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ ان سے بات کریں اور وہ ہٹا لیں ہوئے۔ اور آپ حضرات کی جو گاڑیاں اگر ادھر ادھر کھڑی رہتی ہیں تو آپ حضرات ایک دن کا مسئلہ رہتا ہے، تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو فیضان رمضان سے مالا مال فرمائے۔ کھڑے ہو